مسلمانوں کے رضاکار، مسلمانوں کے مجاہد کس قدر اخلاص اور للہیت اور خوف خدا سے سرشار ہو کر اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ 17 ہجری میں ہمس کے باشندے باغی ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کی بر وقت محنت، کوشش اور توجہ سے ان کی بغاوت ختم ہو گئی اور شام کے اور بھی دوسرے علاقے مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گئے اور اسلام دوبارہ پھیلنے لگا۔ تو لوگوں میں یہ خیال اور تاثر پہلے بھی تھا، مزید اس چیز کو تقویت ملی، اس سوچ کو تقویت ملی کہ حضرت خالد بن ولید جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، حضرت ابو عبیدہ جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے۔ یہ بات چلتے چلتے، یہ خبر چلتے چلتے حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا فتح اللہ دیتا ہے، فتح کلمے کی ہوتی ہے، فتح اسلام کی ہوتی ہے، نہ ابو عبیدہ کی ہوتی ہے، نہ خالد بن ولید کی ہوتی ہے۔ ابھی یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید شورا کے اوپر بڑے بڑے رقمیں لٹاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اشعث بن قیس کو آپ نے یک مشت ایک ہی محفل میں 10,000 روپے انعام دے دیا۔ یہ اطلاع حضرت عمر فاروق کو ہوئی تو آپ نے تصدیق کے لیے عبیدہ بن جراح سے معلومات کی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید سے سوال کریں وہ آپ نے رقم اپنی دی ہے یا مسلمانوں کے مال سے دی ہے۔ اگر کہتے ہیں مسلمانوں کے مال سے دی ہے تو انہوں نے خیانت کی، اگر اپنے مال سے دی پھر بھی انہوں نے اسراف کیا۔ اور ایک فوجی کے لیے، مسلمان کے لیے، کمانڈر کے لیے اسراف کرنا، لوگ آپ کو کاپی کرتے ہیں، لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ آج آپ اسراف کریں گے یا دوسروں کا مال ضائع کریں گے تو یہ تو مثال بن جائے گی لوگوں کے لیے، ان کے لیے بغاوت کا راستہ، ان کے لیے دو نمبری کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب یہ معلومات اور یہ حقائق حضرت عمر فاروق کے حضرت عبیدہ بن جراح تک پہنچے، حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق کا پیغام آپ کو سنایا اور دوبارہ التجا کی کہ اس مسئلے کے لیے دوبارہ خط لکھا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے مکمل خط لکھا، حضرت خالد بن ولید کے اوپر جو الزام تھا اس کی پوری مکمل داستان لکھی ہوئی تھی اور آپ کو بلوائے کہ میرے دربار میں پیش ہو جاؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید پیش ہوئے تو میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، روایات میں بھی پڑھا ہے، حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو بزرگ صحابہ موجود تھے، کسی نے یہ نہیں کہا یہ تو بڑے فاتح ہیں ان کے لیے رعایت کی جائے، یہ تو اتنے جو ہے سینکڑوں شہروں کو انہوں نے جو ہے آباد کیا ہے اور سینکڑوں شہروں کو جو ہے مسلمانوں کے تسلط میں دیا ہے، سینکڑوں جگہ پہ انہوں نے جو ہے فتوحات کی ہیں۔ کسی بندے نے بول کر آپ کی تائید نہیں کی، بلکہ ہر بندہ ناراض تھا کہ ایک فوجی جرنیل نے یا خیانت کی ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ جو ہے شورا کو دیا ہے یا پھر اسراف کیا ہے، یہ دونوں راستے غلط ہیں۔ تو جب آپ خالد بن ولید عمر فاروق کے دربار میں پہنچے، حضرت عمر فاروق جلال میں تھے، اٹھے، استقبال نہیں کیا، اٹھے، آپ کا امامہ اتارا، امامہ آپ کے گلے میں ڈالا اور آپ کی ٹوپی اتار لی اور فرمایا آج سے تم اس فوجی عہدے سے برخاست کیے جاتے ہو۔ آپ نے بڑی صفائیاں دی لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر، آپ نے اپنی وضاحتیں دی ادب کے دائرے میں رہ کر، لیکن آپ کو جو ہے معذور کر دیا گیا۔ لیکن میں نے روایتوں میں اور دیگر تاریخی کتب میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق انہیں جرنیل کے عہدے سے، فوجی کے عہدے سے تو معذور کر دیا تھا، لیکن آپ سے پھر دیگر شہروں کے بارے میں، دیگر عوام کے بارے میں آپ سے رہنمائی اور آپ سے مشورے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ان کا اخلاص، یہ تھی ان کی للہیت۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔